فرشتہ کہہ رہا ہے بھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ تجھے مبارک ہو، دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے برائی کے کرنے والے بس کر جا، واپس آ جا۔ اللہ پہلے آسمان پہ ہے اپنے عرش کے ساتھ، لو لشکر کے ساتھ، وہ اعلان کر رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے لینے والا، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، ہے کوئی تائب، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ میرے بھائیو آج آخری جمعہ ہے، حجۃ الوداع ہے، جمعہ کا دن ہے، رحمت الہیہ ٹوٹ ٹوٹ کے اتر رہی ہے، پر ہے میں کیا کروں، اس رحمت سے بھی 4 آدمی اب بھی محروم ہیں، اب بھی محروم ہیں۔ شراب پینے والا اب بھی محروم ہے، اس پر جمعے کی رحمت کا کوئی ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا۔ شراب تو کوئی پیتا، اب تو خیر بہت پینے والے ہو گئے، لیکن اگلی وبا بڑی عام ہے، ماں باپ کا نافرمان، اس کے لیے جمعے کی رحمتوں میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے شب قدر کی بخشش میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے رمضان کی بخششوں میں کوئی حصہ نہیں۔ روزانہ 10 لاکھ آدمی دوزخ سے نجات پا رہے ہیں، ہر رات میں اللہ 10 لاکھ دوزخیوں کو جنت کے فیصلے سنا رہا ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان اس رحمت سے بھی محروم ہے۔ وہ اتنی بڑی رحمت کے دریاؤں پہ کنارے کھڑا ہو کر یہ پیاسا ہے، کناروں میں کھڑا ہو کر پیاسا ہے، پانی میں کھڑا ہو کر یہ خشک ہے، اسے کچھ نہ ملا۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، وہ اگر ماں باپ زندہ ہیں آج ان کے پاؤں پکڑ لو، ان کو منا لو، ماؤں کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ڈالر پاؤنڈ نہیں لے جائیں گے، اور ماں کی ہائے اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو جب ماں باپ تنگ آ کر ستائے ہوئے ہائے کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ہمالیہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا۔ جب دودھ پلانے والیوں کو ماں اولادیں آنکھیں نکال کے بولتی ہے، جب دودھ پلانے والیوں کو اولاد ڈانٹ کے رکھ دیتی ہے، تمہیں کیا پتا، چپ کرو، بکواس نہ کرو۔ دیکھو ابھی چند دن پہلے میں نے ایک لڑکی کو سنا اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور ماں کے بھوک نہیں، اور اتنے بڑے آنسو گر رہے تھے۔ خاموش فریادیں، میں بد دعائیں نہیں دیا کرتی، پر یہ آنسو کہاں جائیں گے؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں حکومت کو برا کیوں کہتے ہو؟ فوج گندی، جرنیل گندے، پولیس گندی، واپڈا گندی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ڈبونے والی صرف حکومت پاکستان ہے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے، میں بھی ڈبو رہا ہوں، آپ بھی ڈبو رہے ہیں۔ جو ماں کو غراتے ہیں، جو باپ کا گریبان پکڑتے ہیں، کہتے تو میرے واسطے کی بنایا ہے، تو میرے واسطے کی کیتا، بیٹا باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے کی بنایا ہے۔ اللہ کی قسم او میرے بھائیو، اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا زمین اس کو قارون کی طرح نگل جاتی۔ یہ بھی تو اس ملک کو ڈبو گئے، انہوں نے بھی تو پھٹے توڑ دیے۔ جب نوجوان آوارہ نظریں اٹھا کر لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی تو اس ملک کو آگ لگا دی۔ جب نوجوان لڑکیاں بے پرد ہو کر آوارگی کے ساتھ وہ بازار میں آتی ہیں، ان کے لباس مختصر ہوتے چلے جا رہے، کیا اس سے پاکستان کا نصیب نہیں ڈوب رہا؟ اس لیے میں کہتا ہوں بھائیو، حکومت کو گالیاں نہ دو، اپنے عمل دیکھو۔ یہ جو 8 بازاروں میں حرام پر کاروبار کر رہے ہیں، یہ جتنے بانڈ کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے بینک کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو غلط ناپ تول کر رہے ہیں، اور یہ جو گانے بجانے کی محفلیں سجا رہے ہیں، یہ جو شادی کے نام پر اللہ کا ہر حکم توڑ دیتے ہیں، یہ تعذیب کے نام پر بے حیائی کے جنہوں نے چرچے، جنہوں نے بازار گرم کر دیے ہیں، یہ بھی تو ہیں جنہوں نے میرے ملک کا سفینہ ڈبو دیا۔ ہم ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، چند ہزار، چند کروڑ کی وجہ سے عذاب نہیں آتے، جب اکثر برے ہو جائیں پھر اللہ کا غیبی نظام بدل جاتا ہے۔ ہماری فوج، پولیس، حکومت زیادہ 1.5 2
ہم تو 13 کروڑ ہیں، 1.5-2 کروڑ کی برائی 13 کروڑ پہ عذاب کو نہیں لا سکتی۔ میں اور آپ 95% تو نمازیں چھوڑ گئے، آج بھی فیصلہ بعد میں ہوں گے، لاکھوں جو آج بھی جمعہ نہیں پڑھیں گے، یہ جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے، عید بھی نہیں پڑھیں گے، لاکھوں اسی میں ہوں گے جنہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا ہوگا، جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ کیا یہ نہیں ہے میرے سفینے اور آپ کے سفینے میں سوراخ کرنے والے؟ کیا صرف فوج ہے یا پولیس ہے یا وابڈا ہے یا بیوروکریسی ہے یا افسر شاہی ہے؟ ہمارے ہی تو بھائی ہیں، وہ میرے آپ کے بھائی ہیں، ان کے لیے دعا کرو، اللہ پہ چھوڑ دو، جانتے نہیں وہ سب سے شدید عذاب ظالم حکمران کو ہوگا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو بدلہ لینے کی نیت چھوڑ دو، اللہ خود ہی کفیل بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت اللہ کا عرش آ چکا ہے، وہ توبہ کی طلب کر رہا ہے، تو آؤ یہ مبارک مہینہ ہے، ہم توبہ کریں اس رحمت کے مہینے میں۔ وہ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو آج جا کے پاؤں پکڑ لے، اف بھی نہ کرو، لا تقل لہما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرو۔ اف ہماری زبان میں جو ہم کہتے ہیں نا کہیے اف بھی نہ کرو۔ عبداللہ بن عمر حرم شریف میں ہیں، ایک بدو نے ماں کو طواف کرایا، کندھے پہ بٹھا کے کرایا، تھک گیا، پھر آ کر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا حضرت میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، طواف کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو ایک لمبا سانس لیا تھا، تو نے ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا، ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ امام بخاری نے واقعہ نقل کیا ہے ادب المفرد میں، ایک آدمی قبر سے نکلتا، عصر کے بعد اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوتا، 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالتا، پھر قبر میں غائب ہو جاتا۔ تو جو اس حدیث کے راوی ہیں، اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا چکر ہے؟ کہ یہ شخص شرابی تھا، شراب پیتا تھا، اس کی ماں روکتی بیٹا شراب نہ پیا کر، تو اسے کہتا تھا کھوتے کی طرح مت بکواس کیا کر، کھوتے کی طرح ہینگتی رہتی ہے، گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے۔ جب یہ مرا، جس دن سے مرا ہے یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، قبر پھٹتی ہے، یہ نکلتا ہے اور گدھے کے چہرے کے ساتھ 3 آوازیں نکال کر پھر قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آج بدقسمتی ہے، آج کے سکول وہ علم نہیں سکھا رہے، وہ تو پیسے کما رہے ہیں، وہ 2 + 2 4 سکھا رہے ہیں۔ کون بتاتا ہے ماں کسے کہتے ہیں؟ کون بتاتا ہے باپ کیا ہے؟ ماں باپ نہیں بتاتے تو استاد کیا بتائیں گے؟ اسکول کیا بتائیں گے؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری نسل کیبل میں مبتلا ہو گئی، اور وہ ڈش میں پھنس گئے، اور وہ انٹرنیٹ میں پھنس گئے۔ ہے انہیں اپنے اقدار بھولے، انہیں اپنی تہذیب بھولی، انہیں اپنی منزل بھولی، دنیا کے چسکوں میں لگ کر گم ہو گئے، اور یہی سب کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ موقع ہے آج، یہ موقع ہے آج، کوئی ہے تو توبہ کرے۔ تیسرا آدمی جس کی آج بھی بخشش نہیں ہے وہ ہے جو دل میں کسی کے لیے ویر رکھتا ہو، ویر، بغض، ایک ہے رنجش، کسی سے بھی ہو جاتی، ایک ہے ویر رکھنا، ویر، بغض پالنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو آج بھی نہیں معاف کرے گا۔ چوتھا آدمی جو ماں اور باپ سے جو رشتے بنتے ہیں، خالہ، نانی، ماموں، یہ ماں کے رشتے ہیں۔ جو باپ سے رشتے بنتے ہیں، چاچا، دادا، چاچا، پھوپھی، جو ان رشتے داروں سے، ان کی اولادوں سے جو بدتمیزی کرتا ہے اور برا سلوک کرتا ہے، اس کی رمضان میں بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں، اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو، اور اگر ہیں تو آج توبہ کر کے اٹھو، آج اللہ کو منا لیں، کیونکہ دربار بڑا سنگین ہے، ہولناک ہے۔ عمر جیسا آدمی جس کے اسلام لانے پر جبریل آ گئے، یا رسول اللہ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ عمر کے اسلام پہ خوش ہو رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو جبریل بولے یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے۔ عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا
اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے. یہ وہ عمر ہے. آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ وہ عمر ہے. آپ نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین میں 2 آسمان میں، ابو بکر عمر میرے زمین کے وزیر، جبرائیل میکائیل میرے آسمان کے وزیر. اور ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، تو آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اس طرح ہم قبروں سے اٹھیں گے، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا. یہ وہ عمر ہے. 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا. کتا بھی کہتے تھے ہائے ہائے کوئی کہاں سے ایسا عدل لائے گا. مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر روتے تھے کہ یا اللہ کے کنارے، دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پکڑ تو عمر کی ہوگی. یہ وہ عمر ہے. رات کو گشت میں نکلے اپنے غلام اسلم کو لے کر، ایک بدو بڑھیا پانی. انہوں نے کہا بڑھیا کیا کر رہی ہے؟ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ بھوک سے رو رہے ہیں. کہانی میں کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، پانی رکھا ہوا ہے صرف، کیونکہ گھر میں کچھ نہیں ہے تو ان کو بہلا رہی ہوں کہ روتے روتے سو جائیں گے. پھر اس نے کہا عمر اور میرا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا. تو عمر پر کب کبھی تاری ہو، آنسو بہ پڑے. فرمانے لگے عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ تو اس نے کہا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں رکھتا تو ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اللہ کے ہاں گریبان پکڑوں گی عمر کا. اسی وقت بھاگے، بیت المال سے کھانا نکالا، سامان نکالا، بوری میں بھرا. ان کے غلام نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کا بوجھ بھی میرا تو ہی اٹھائے گا. اپنے کندھے پہ رکھا. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کے کوڑے کے سامنے بڑے بڑے تھر تھرا جائیں. کندھے پہ بوری کو رکھا، بھاگے، پہنچے، پنیر نکالا، کچھ گندم نکالی، کوئی گھی نکالا، اس کو آگ پہ چڑھایا، لکڑی میں لکڑیاں لگائیں اور دھواں، اور اس میں پھونکے مار رہے، لکڑیاں گیلیں اور وہ جل نہیں رہی، دھواں اٹھ رہا. تو ان کے غلام اسلم کہتے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ دھواں حضرت عمر کی گھنی داڑھی میں سے یوں نکل کے آنکھوں کو چڑھ رہا، ناک کو چڑھ رہا، اور وہ اس میں پھونکتے رہے یہاں تک کہ آگ جلی. پھر کھانا خود تیار کیا، پھر پلیٹ میں ڈال بچوں کو دیا، پھر ان کو بیٹھ کے دیکھنے لگے. وہ اسلم نے کہا چلے اٹھیں؟ کہا نہیں، ان کو روتا دیکھا ہے، ان کو ایک دفعہ ہنستا دیکھ لوں پھر اٹھوں گا. یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے. ایک بدو آیا، رات کو گشت میں نکلے، وہ باہر اس کا خیمے کے باہر پریشان بیٹھا. کیا ہوا بھائی؟ کہ میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، کوئی اس کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. حضرت عمر بھاگے، اپنی بیوی کو اٹھایا. اٹھو کس کی؟ خلیفہ کی بیوی، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی بیوی. ایک جنت کا کام آ گیا، جنت کی کمائی کا موقع آ گیا. بیوی کو ساتھ لیا، ایک معصوم، ایک غریب دایا، ایک غریب بدو کے گھر پہنچا دیا. انہوں نے بچہ، وہ اندر گئیں، اس کا کام کیا، بچہ پیدا ہوا. ان کا امیر المومنین اپنے دوست کو بچے کی خوشخبری دیں تو بدو کے پاؤں کانپنے لگے کہ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ ہیں؟ کا غم نہ کر، فکر نہ کر، میں تیرا ساتھی ہوں. اور وہ بڑھیا جس کے بچوں کو کھانا کھلایا، وہ کہنے لگی کاش تیری جگہ، عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا، کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا تو وہ میرے جیسا کوئی ہوتا. کہتا میں ہی تو عمر ہوں. تو انہوں نے فرمایا تو کل دربار میں آ جانا، عمر کے نزدیک تو مجھے بھی دیکھ لے گی، عمر کے نزدیک مجھے بھی دیکھ لے گی. یہ وہ عمر ہے جس کے اسلام لانے پر کائنات روئی، جنات روئے، آسمان کے فرشتے روئے جس کی شہادت پر. یہ وہ عمر ہے
اور نماز پڑھاتے ہوئے کافر کے ہاتھوں خنجر لگا. نماز میں خنجر، جنت کی ایسی بشارتیں. تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا بیٹا جاؤ حضرت اماں عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے لے جانا، نہیں تو مجھے جنت البقیع میں ڈال دینا. وہ آئے، حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی تھی. ان کا اماں جان میرا باپ عمر یہاں اجازت چاہتا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، عمر چاہتا ہے تو مرحبا بعمر، عمر کو اجازت ہے، میرے اوپر اس کو ترجیح حاصل ہے. باپ کو اگر خوشخبری سنائی ابا جان مبارک ہو، اجازت مل گئی. کہا نہیں بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں مجھے اٹھا کے لے جانا، دروازے پہ رکھنا، اجازت ملے تو لے جانا نہیں تو واپس کر دینا. پھر جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو رونے لگے. حضرت علی آئے، حضرت حسن آئے. کہا عمر کیوں رو رہے ہو؟ موت کے ڈر سے. کہا نہیں موت کے ڈر سے نہیں، موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں کے ڈر سے. تو فرمایا نہ رو نہ رو، میرے ان کانوں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں. تو عمر اور رونے لگے. کہا تو گواہی دے گا ابو الحسن، میری جنت کی گواہی دے گا قیامت کے دن؟ آپ نے کہا میں بھی دوں گا، میرا یہ بیٹا حسن بھی گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تھی. اتنی خوشخبریاں مل گئیں. پھر فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے. گود میں تھا، انہوں نے زمین پہ رکھنے کی بجائے پنڈلی پہ رکھ دیا، پنڈلی پہ. انہوں نے پھر فرمایا بیٹا میں کہہ رہا ہوں زمین پہ رکھ دے. انہوں نے زمین پہ رکھ دیا تو اپنا چہرہ یوں مٹی میں ڈال دیا اس طرح ایسے، اور اپنی گال اپنی ناک یوں زمین میں ایسے ایسے رگڑ رہے اور کیا کہہ رہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا. اور یہ تو معاف ہو چکا ہے، پھر ایسا ڈر ہے. اور طارق جمیل کو تو پتہ نہیں ہے، عبد الرحمن اسلم اکرم کو تو پتہ نہیں ہے، صہیب بلال کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں. زینب فاطمہ سمیہ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. فاطمہ کو تو پتہ ہے پھر بھی کب کب آتی ہیں. خدیجہ عائشہ کو پتہ ہے، حضرت عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں. جب انتقال کا وقت آیا تو اتنا روئی کہ چنی ساری آنسوں سے تر ہو گئی، موٹی چادر تھی بھیگ گئی آنسوں سے. عبداللہ ابن عباس آئے کہنے لگے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ اللہ کے محبوب کی سب سے پیاری بیوی ہیں. آپ کا اور اللہ کے نبی کی ملاقات میں صرف موت کا پردہ حائل ہے. ادھر آپ کی روح نکلے گی، ادھر آپ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جائیں گی. فرمایا عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی. تو یہ عمر اتنی بڑی جنتیں لے کر کے اے اللہ تو نے عمر کو معاف نہ کیا، عمر ہلاک ہو جائے گا. یہ کہتے کہتے جان دے دی. جنازہ اٹھایا گیا، دروازے پہ لایا گیا. عبداللہ ابن عمر دروازے پر گئے، دستک دی. کہا اماں جان میرا باپ عمر دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا لایا جائے عمر کو. مرحبا بعمر. چادر اٹھا کے باہر چلی گئی، قبر کھودی جا رہی. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے تھے اور آنکھوں سے آنسوں کے ایسے سیل رواں تھا. وہ فرما رہے تھے عمر اللہ کی قسم مجھے پتا تھا تو یہیں دفن ہوگا، مجھے پتا تھا اس دھرتی پہ عمر کے سوا کوئی نہیں آ سکتا. چونکہ میں نے ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کے نبی کے منہ سے سنا میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرا بول قبول ہے کہ نہیں. آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ نماز یہ آمد قبول ہے کہ نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ مبارک کھڑیاں جا رہی، یہ جمعہ اگلے سال اب آئے گا، اب پورا سال ہے. کتھے کاندھی جتھے مغلاں جانا ہماری زبان کا محاورہ ہے. لمبی جدائیاں ہیں، اگلا سال نصیب میں ہے یا نہیں ہے، اللہ کا در کھلا ہوا ہے. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کر لو. میرے پاس کوئی مضمون نہیں، یہ نہیں کہ میں مضمون سنا نہیں سکتا ہوں،
اور میں اس کے باوجود میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، کوئی مضمون نہیں ہے، بس میں ایک فریاد کرتا ہوں، بس کرو بس کرو بس کرو، واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ۔ کتنے اور گانے سننا چاہتے ہو، کتنا جھوٹ بولنا چاہتے ہو، کتنا اس تہذیب کا مذاق اڑانا چاہتے ہو، کتنا اپنے نبی کی سنتوں کو مزید ذبح کرنا چاہتے ہو۔ آ جاؤ، آج ہم توبہ کر لیں۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، آؤ آؤ تم توبہ کرنے آؤ، میں کیا کروں گا؟ ہائے ہائے، ماں ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ، منہ پھیر کے بیٹھ جاتی ہے۔ باپ ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ، وہ گالیاں دیتا ہے۔ بھائی ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ، وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ اور اللہ کو منانے جاؤ جو رب العالمین، جو احکم الحاکمین، جو خیر الفاتحین، جو خیر الناصرین، جو خیر الفاصلین، جو خیر الغافرین، جو ارحم الراحمین، جو اول الاولین، جو آخر الاخرین، جو ذی القوة المتین، جو راحم المساکین، جو ارحم الراحمین، جو مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، رب السماوات والارض، رب المشرق والمغرب، رب المشرقین ورب المغربین۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت والا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اتنا طاقتور کہ یدبر الامر من السماء الى الارض، اتنی طاقت والا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ، اللہ کا لہجہ سنو، اس کی پکار سنو، اس کا تکبر دیکھو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ، اے گلستان والو تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ بے نیاز ہے۔ واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، قادر ہے، قاہر ہے، جابر ہے، مہیمن ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مالک الملک ہے، عزیز ہے، جبار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم و قابض و باسط، خافض و رافع، معز و مذل، سمیع و بصیر، حکم و عدل، لطیف خبیر۔ ہے یہ اللہ، یہ اللہ، یہ اللہ، ان صفات والا اللہ۔ اگر اس کو منانے جاتے تو ناک رگڑواتا، الٹا لٹکاتا، تھپڑ مارتا، جوتے مارتا، ہزاروں شرطیں لگاتا، سر عام کھڑے ہو کے تانے دیتا، عیب سناتا، برائیاں گنواتا، ہمیں ناک رگڑوا کر پھر کہتا جاؤ معاف کیا، پر میں قربان جاؤں۔ کوئی ایسا اللہ کہاں سے لائے گا؟ پھر اسی اللہ کی نافرمانی ہو تو روئیں نہ تو کیا نہ کریں۔ یہ اللہ، یہ اللہ، وہ یہ اللہ۔ جب کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی مرد، کوئی عورت، فاحشہ زانی عورت کیوں نہ ہو، اور زنا کے بازار گرم کرنے والا نوجوان کیوں نہ ہو، اور دھرتی کو قتل و غارت سے بھر دینے والا ظالم کیوں نہ ہو، خائن، بددیانت، راشی، افسر، حکمران کیوں نہ ہو، بے پرد دعوت نظارہ دینے والی عورت کیوں نہ ہو، ساری زندگی ایک سجدہ کرنے والا مرد کیوں نہ ہو، کسی حال کا ہو، تنہم داغ داغ شد تمبا کجا نہ ہم، جس کا دامن نہیں، تن نہیں، جس کا رواں نافرمانیوں سے بھر چکا ہو، جب یہ ایک قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے توبہ کرنے کے لیے، اللہ بے قرار ہو کر کہتا ہے میں آ رہا ہوں، تلقیتہ من بعید۔ اللہ عرشوں سے نیچے آ جاتا ہے، آگے بڑھ کے باہیں پھیلا دیتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، آجا میری بندی، آجا میرا بندہ۔ یہ آنکھیں پتہ نہیں کب سے انتظار میں تھیں، میرا در پتہ نہیں کب سے کھلا تھا کہ کبھی تو آئے گا، کبھی تو آئے گا، اور جب تو آئے گا تیری ماں تیرا استقبال نہیں کرے گی، صلواتیں سنیں گی، تیرا باپ تیرا استقبال نہیں کرے گا، تجھے دھکے دے گا۔ جب تو میرے دربار میں توبہ کرنے آئے گا میں آگے آ جاؤں گا، آجا میری گود میں آجا۔ جیسے ماں بے قرار ہو کہتی ہے میرا لال آجا، میرا شہزادہ، میرا چاند، میرا بیٹا آجا، اس زیادہ پیار سے اللہ کہتا آجا، میں تیری توبہ کا منتظر تھا۔ اور بڑھاپے میں آنے والے کو تانے نہیں دیتا، او ظالم بوڑھے،
تو اب آیا ہے، پہلے کہاں تھا؟ او ظالم بوڑھے، تو نے جوانی میں توبہ کیوں نہ کی؟ ارے نہیں او بھائیو، نہیں، جب کرو گے اس کے در کو کھلا پاؤ گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی گایا کرتا تھا، یہ نہیں کہ بجان، ویسی محفلوں میں گانا لوگوں نے دینا، بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، آمدنی بند ہو گئی، جنت البقیع میں جا بیٹھا، ایک درخت کے پیچھے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے لگا، یا اللہ جب میری آواز تھی تو لوگ دیتے تھے، آواز نہ رہی دینا بھی چلا گیا، تو سب کا رب ہے، آج تیرے در پہ آیا ہوں، مجھے مایوس نہ فرما، میری بھوک کا علاج فرما۔ حضرت عمر سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، دوڑو اس کی فریاد کو بقیع میں